بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت احمدیہ جرمنی کی مختلف مساعی۔ رپورٹ عرفان احمد خان، نمائندہ الفضل انٹرنیشنل۔ مجلس صحت کی سالانہ تقریب۔ جماعت احمدیہ جرمنی میں 6 سال قبل مجلس صحت کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس کے بعد سے مجلس صحت کی کارکردگی میں بتدریج نمایاں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ علی ذالک۔ گزشتہ سال جرمنی نے برطانیہ میں منعقد ہونے والے انٹرنیشنل مقابلوں فٹ بال اور کرکٹ میں اول پوزیشن حاصل کی۔ مجلس صحت کی یہ روایت ہے کہ سال نو پر گزشتہ سال کے دوران مقابلوں میں حصہ لینے والے کھلاڑیوں اور کارکنان کی حوصلہ افزائی کے لیے سالانہ تقریب منعقد کرتی ہے۔ 2023 کی نسبت یہ تقریب مؤرخہ 13 جنوری 2024 کو فرینکفرٹ جرمنی کی بیت الصبوح میں مکرم عبداللہ واگس ہاؤزر صاحب امیر جماعت جرمنی کی صدارت میں منعقد ہوئی۔ اس کے لیے ہال کو نہایت خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ مختلف کھیلوں کے بارے میں با تصویر پوسٹرز ہال کو دیدہ زیب بنائے ہوئے تھے۔ تلاوت قرآن کریم و ترجمہ کے بعد مجلس صحت کے سیکریٹری عطاء الودود صاحب نے گزشتہ سال کی کارکردگی رپورٹ پیش کی۔ گزشتہ سال 3 احباب کو ہائیکنگ پر لے جایا گیا۔ گزشتہ سال 3 بار احباب کو ہائیکنگ پر لے جایا گیا۔ 1748 میٹر چڑھائی کے سفر میں 38 افراد شامل ہوئے۔ اٹلی کے پہاڑ پر، جس میں 4215 میٹر کی چڑھائی درپیش تھی، 12 افراد نے شرکت کی، جن میں سے 9 افراد چوٹی تک پہنچ پائے۔ تیسرا ٹور جرمنی میں 1780 میٹر چڑھائی کا تھا، جس میں 100 افراد شامل ہوئے، جن میں ایک 13 سال کا طفل بھی شامل تھا۔ برطانیہ میں کھیلے جانے والے انٹرنیشنل فٹ بال ٹورنامنٹ میں جرمنی سے 3 ٹیموں نے شرکت کی اور چیمپئن شپ جیتنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس ٹورنامنٹ کی تیاری میں جرمنی اور ہالینڈ کی ٹیموں کے درمیان 2 بار دوستانہ میچ ہالینڈ اور جرمنی میں کھیلے گئے۔ اسی طرح برطانیہ میں منعقد ہونے والے مسرور انٹرنیشنل کرکٹ ٹورنامنٹ میں جرمنی کی ٹیم چیمپئن رہی۔ یہ اعزاز 2008 کے بعد اب دوبارہ جرمنی کے حصہ میں آیا ہے۔ دوران سال سائیکل کے 4 ایک روزہ ٹورز آرگنائز کیے گئے۔ ایک سائیکل ٹور میں جرمنی کی تمام مساجد کا دورہ کیا گیا۔ جلسہ سالانہ برطانیہ میں سائیکل پر جانے والے سائیکل سیاحوں میں ایک دوست امریکہ اور ایک دبئی سے جرمنی آ کر وفد میں شامل ہوئے۔ تفصیلی رپورٹ کے بعد ملک ابرار احمد صاحب، صدر مجلس صحت جرمنی نے اپنی مختصر تقریر میں تمام کھلاڑیوں اور کارکنان، خصوصاً شعبہ ضیافت کے تعاون پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد مجلس صحت کی کارکردگی پر مشتمل ایک دستاویزی فلم حاضرین کو دکھائی گئی۔ اس موقع پر جلسہ سالانہ برطانیہ میں شرکت کرنے والے سائیکل سیاحوں کو خصوصی سرٹیفکیٹ دیے گئے۔ فٹ بال چیمپئن شپ جیتنے والی ٹیم کے کھلاڑیوں کو ان کی حضور انور اید اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کے ساتھ گروپ تصویر خوبصورت فریم میں سجا کر بطور انعام دی گئی۔ آخر میں مکرم امیر صاحب جرمنی نے مختصر تقریر میں مجلس صحت کو اپنا لائحہ عمل وسیع کرنے کی تلقین کی۔ بعد ازاں اجتماعی دعا کے بعد تمام شاملین کی خدمت میں عشائیہ پیش کیا گیا۔ جرمنی کے مختلف شہروں سے تشریف لانے والے حاضرین کی تعداد 150 تھی۔ تقریب کے دوران لجنہ سپورٹس ہال میں ان خواتین کے لیے خصوصی تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جنہوں نے ستمبر 2023 میں حضور انور کے دورہ جرمنی کے دوران بیت الصبوح میں مختلف شعبہ جات میں ڈیوٹی دینے کی توفیق پائی تھی۔ اجتماعی دعا اور عشائیہ میں لجنہ ہال سے خواتین بھی شامل ہوئیں۔ شعبہ تبلیغ کی خصوصی تقریب۔ سال 2023 میں جماعت احمدیہ جرمنی نے اپنے قیام کے 100 سال پورے ہونے پر جن خصوصی تقریبات کا اہتمام کیا، ان میں شعبہ تبلیغ کی کارکردگی بہت سے امور میں زیادہ نمایاں ہو کر سامنے آئی ہے۔ 2014 کی مجلس شورا میں یہ فیصلہ ہوا تھا
کہ 2023 تک پورے جرمنی میں اسلام کا پیغام پہنچانے کی صحیح کی جائے گی۔ حضور انور کی طرف سے تجویز منظور کیے جانے کے بعد اس کے لیے جو اسکیم تیار کی گئی، اس پر اللہ کے فضل اور حضور کی دعاؤں کے نتیجہ میں جماعت جرمنی نے جو کامیابی حاصل کی، اس پر اظہار تشکر کے لیے شعبہ تبلیغ نے 27 جنوری 2024 کو بیت الصبوح فرینکفرٹ میں ایک خصوصی تقریب کا اہتمام کیا، جس میں پورے جرمنی سے داعیان اللہ نے شرکت کی۔ اجلاس کی صدارت مکرم امیر صاحب جرمنی نے کی۔ تلاوت قرآن کریم و نظم کے بعد حافظ فرید احمد خالد صاحب سیکریٹری تبلیغ نے تعارفی تقریر میں بتایا کہ 2023 تک جرمنی کی 100% آبادی تک اسلام کا پیغام پہنچانا ایک بہت بڑا چیلنج تھا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا ہے۔ دوستوں کو مال اور وقت کی قربانی دے کر مجلس شورا کے فیصلہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق ملی۔ حضور کی دعاؤں، نگرانی اور مشوروں سے ہم اس اہم ذمہ داری کو مقررہ مدت میں نبھانے میں کامیاب ہوئے ہیں۔ اس کے لیے ظفر احمد ناگی صاحب کو پروجیکٹ کا انچارج بنا کر پلاننگ کی گئی اور پھر دوستوں کے تعاون سے اس پر عمل کر کے اپنا ٹارگٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے۔ مکرم ظفر احمد ناگی نے بڑی تفصیل سے پروجیکٹ کی تفصیلات سے آگاہ کیا کہ 430 احباب کے ساتھ اس پروجیکٹ کو شروع کیا گیا۔ جائزہ لینے پر معلوم ہوا کہ جرمنی کے 35% علاقہ میں جماعت موجود ہے، 65% علاقہ میں جماعت موجود نہیں، اور 4 صوبے ایسے ہیں جہاں جماعت کا قیام عمل میں نہیں آیا۔ چنانچہ پورے ملک کا جائزہ لے کر ہر جگہ کی مشکلات کی جائزہ رپورٹ تیار کی گئی اور اس کے مطابق پلان بنا کر اس علاقہ میں پیغام حق پہنچانے کا کام کیا گیا۔ اس عرصہ میں فلائر تقسیم کے علاوہ بڑے بڑے بینرز کے ساتھ 100 ایکشن پلان کے ذریعہ اہل جرمنی کو اسلام سے آگاہ کیا۔ 533 پریس کانفرنسز، 926 تبلیغی سٹالز، 364 تبلیغی سیمینارز اور 230 شہروں کے میئر صاحبان سے ملاقات کی گئی۔ اس اسکیم کی عملی صورت میں مقامی امارت ویز بادن اور ہیمبرگ کے تعاون پر مکرم ناگی صاحب نے بطور خاص شکریہ ادا کیا۔ دوران تقریر اسکرین پر پروجیکٹ سے متعلق مختلف امور کی وضاحت سامعین کے لیے دلچسپی کا باعث تھی۔ مکرم امیر صاحب جرمنی نے اپنی تقریر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بیان کر کے احباب کو ان کی ذمہ داری کی طرف متوجہ کیا کہ اس مقصد نے جماعت احمدیہ کے ذریعہ پورا ہونا ہے۔ مکرم امیر صاحب نے اس پروجیکٹ میں کام کرنے والے تمام افراد میں خصوصی سرٹیفکیٹ بھی تقسیم کیے، جس کے بعد تمام حاضرین کی خدمت میں کھانا پیش کیا گیا۔ یاد رہے کہ ایک انتہا پسند تنظیم کی طرف سے کولون شہر میں تاریخی کلیسا کو تباہ کرنے کی دھمکی کے بعد 35 احمدی احباب نے اسلامی تعلیمات پر مشتمل پلے کارڈز اٹھا کر 30 دسمبر 2023 کو جو مظاہرہ کیا تھا، اس کی خبر الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کی 22 جگہوں پر شائع کی گئی، جس کو کئی ملین لوگوں نے دیکھا۔ اس طرح جماعت کولن کی معرفت شعبہ تبلیغ کی یہ کاوش جرمنی میں اشاعت اسلام کے اس خصوصی پروجیکٹ میں ممد و معاون ثابت ہوئی۔ جرمنی کے شہر وائبلنگن میں تعمیر ہونے والی مسجد ناصر، جس کا افتتاح حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے 5 ستمبر 2023 کو فرمایا تھا، اس میں لوڈوگ سولائش اکیڈمی میں زیر تربیت 54 اساتذہ اسلام کی معلومات حاصل کرنے کے لیے تشریف لائے۔ مکرم شارک افتخار صاحب مبلغ سلسلہ کے تعارفی لیکچر کے بعد مہمانوں کو سوالات کا موقع فراہم کیا گیا۔ یہ تقریب 25 نومبر 2023 کو منعقد ہوئی۔ اسی طرح 10 دسمبر کو ایلوانگن شہر میں عرب دوستوں کے ساتھ تبلیغی نشست کا اہتمام کیا گیا۔ 2 گھنٹے جاری رہنے والی اس مجلس میں 40 مہمانوں نے شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر تمام مہمانوں کو قرآن مجید اور جائے نماز تحفہ میں دی گئی۔ اس سے قبل
اسی شہر میں سیاسی پارٹی سوشل ڈیموکریٹ کے مقامی رہنما مسٹر کیون لائزر سے جماعت کے وفد نے ملاقات کر کے انہیں اسلام کا پیغام پہنچانے کی توفیق پائی۔ تعزیتی ریفرنس: جماعت احمدیہ فرینکفرٹ کی جماعتی اور سماجی طور پر دو بہت فعال احمدی خواتین، مکرمہ امت النصیر صاحبہ اہلیہ مکرم مولانا حیدر علی صاحب ظفر اور مکرمہ بشریٰ ساجد صاحبہ اہلیہ مکرم منیر احمد سیال صاحب 1 دسمبر کو وفات پا گئی تھیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکرمہ امت النصیر صاحبہ کی تدفین 8 دسمبر کو بشتی مقبرہ دارالفضل میں عمل میں آئی اور حضور انور نے خطبہ جمعہ میں ذکر خیر کے بعد نماز جنازہ غائب بھی پڑھائی، جبکہ مکرمہ بشریٰ ساجدہ صاحبہ کو 8 دسمبر کو فرینکفرٹ میں سپرد خاک کیا گیا۔ احمدی معاشرہ کی ان دونوں ہر دل عزیز شخصیات کے لیے بزم خواتین جرمنی نے 12 جنوری 2024 کو ایک تعزیتی ریفرنس کا انعقاد کیا، جس کی صدارت مکرمہ ناصرہ صداقت صاحبہ اہلیہ مکرم صداقت احمد صاحب مشنری انچارج جرمنی نے کی۔ تلاوت قرآن کریم اور نظم کے بعد بزم خواتین کی صدر شمیم عرفان صاحبہ نے اجلاس کا مقصد بیان کیا۔ مرحوم خواتین کے لیے اظہار خیال کرنے والوں میں مریم وسیم صاحبہ، بشریٰ بشارت صاحبہ، رخسانہ گل صاحبہ، امت الرقیب صاحبہ، امت الجمیل صاحبہ اور شوکت احمد صاحبہ شامل تھیں۔ امریکہ سے طاہرہ زرتشت صاحبہ نے امت النصیر صاحبہ کی یاد میں خصوصی مقالہ لکھ کر بھجوایا، جو اجلاس میں پڑھا گیا اور بہت پسند کیا گیا۔ اجلاس میں موضوع کی نسبت سے حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ رضی اللہ عنہا کا کلام بھی ترنم سے پڑھا گیا۔ اجلاس کا اختتام دعا سے ہوا۔ آواز رانا عرفان شہزاد، لندن۔